یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ علماء کی صحبت اور ان کی خدمت میں رہنے سے سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے۔ جو علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میل جول اختیار کرتا ہے، وہ علم دین کا ایک ذخیرہ حاصل کر لیتا ہے، علم دین کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور جنت میں بھی جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ مانگو تو سب لوگ علماء سے ہی سوال کریں گے کہ کیا مانگے، اس وقت بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم و مکرم قابل قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات باری تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوں جس کی ضرورت اس پرفتن دور میں سب کو برابر ہے، اور وہ موضوع ہے علماء اکرام کی صحبت کیوں ضروری ہے۔ یعنی علماء اکرام کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی خدمت میں وقت گزارنا کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، فارسی میں کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آدمی کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملا نہیں ہے، یعنی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ ان کی صحبت حاصل ہوئی ہے، یا ان جیسے اعمال اس کے نہیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں سے محبت اچھا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر بھی اچھوں کے ساتھ ہوگا، اور برے لوگوں سے محبت برا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک عالم کی صحبت، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور خدمت میں رہنے کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں کہ آدمی اس سے بہت کچھ دینی معلومات کے حوالے سے سیکھ کر نہ صرف اسے خود اختیار کر سکتا ہے بلکہ دوسروں کی نجات کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھ پوچھ کر عمل کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی مجلس اور بری مجلس کی مثال اس طرح ہے جیسے خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا اور بھٹی جھونکنے والا۔ خوشبو بیچنے والا یا تو تمہیں خوشبو دے دے گا، یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، یا تم اس سے کچھ خوشبو پالو گے، اور بھٹی جھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا
یا تم اس سے بری بدبو پاؤ گے۔ اس مثال سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اچھے لوگوں اور خاص کر اہل علم علماء اکرام کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ علماء کی صحبت اور ان کی خدمت میں رہنے کی عادت سے انسان کو نیکی اور بدی کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ علماء کی صحبت اور ان کی خدمت میں رہنے سے سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز آتی ہے۔ علماء کی صحبت کی برکت سے خوف خدا میں، خشیت الہی میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے، اور علماء کی صحبت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب عادات درست ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات آدمی کا ایمان بچا رہتا ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جنت میں بھی جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ مانگو تو سب لوگ علماء سے ہی سوال کریں گے کہ کیا مانگے۔ اس وقت بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ علماء عوام کے لیے علم دین کا سرچشمہ ہوتے ہیں، جن سے علم دین کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ علماء وہ روشن ستارے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اندھیروں میں اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ زندگی میں بندہ جن کی صحبت اختیار کرتا ہے اور جن کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی کا اثر بھی زندگی میں پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب جا بجا دی ہے۔ فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یعنی علم دین کے اسٹوڈنٹ بنو، یا علماء کو سننے والے بنو، یعنی سن کر عمل کرنے والے بنو، یا علم اور علماء سے محبت رکھنے والے بنو، پانچویں قسم کے نہ بنو، ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور وہ پانچویں قسم ہے علماء سے، اہل علم سے بغض رکھنا، عداوت اور دشمنی رکھنا ہے۔ تو ناظرین، ان سب باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ علماء کی صحبت اور ان کی خدمت میں وقت گزارنا عوام کے لیے کتنا ضروری ہے۔ علماء دین کی صحبت اختیار کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، علماء کی صحبت میں رہنا گویا عبادت میں رہنا ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میل جول اختیار کرتا ہے، وہ علم دین کا ایک ذخیرہ حاصل کر لیتا ہے، علم دین کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص رب کی رحمتوں کے نزول کی جگہ میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 5، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، ایسا شخص قیامت کے دن علماء اکرام کی شفاعت کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 7، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو انبیاء کی میراث یعنی علم میں سے بہت کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ نمبر 8، علماء کی صحبت میں رہنے والے کے عقیدے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور وہ فتنوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل نوجوانوں کے اور لوگوں کے جو عقیدے بگڑ رہے ہیں وہ اسی لیے بگڑ رہے ہیں کہ ہمارا اہل علم سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے یا بالکل نہ کے درجے میں ہے۔ تو علماء کی صحبت میں رہنے والے اپنے عقیدوں کی بھی حفاظت کر پاتے ہیں اور اسی طرح فتنوں سے بھی بچتے ہیں اور فتنے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ نمبر 9، علماء کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ نمبر 10، آخری اور بڑی بات یہ ہے کہ علماء کی صحبت سے علم نازل کرنے والے رب سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ چند فائدے تھے جس کو سامنے رکھ کر ہم سب کو یہ طے کرنا چاہیے
کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنا وقت کچھ نہ کچھ نکال کر علماء کی صحبت میں گزاریں گے اور اپنے دین اور دنیا کی فکر کریں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔